ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑی بنیادی اصولوں پر مبنی یہ آیت، ایک تو اس میں احکام ذکر ہوئے ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے، اس سے ہٹ کر کچھ اصول جو زندگی میں بہت ساری جگہ دوسری جگہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، پکے قاعدے ہیں، جہاں بھی جائیں جب بھی استعمال کریں، جب بھی موقع اس کا بنے اور وہ صورتحال ہو تو یہ اصول آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اب اس اصل کے مطابق آپ چل سکتے ہیں۔ جہاں بھی یہ اپلائی ہو سکیں اصلیں، وہاں اس قسم کے فارمولہ ٹائپ اور کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور اصول قسم کے بنیادی قاعدے خدا کریم نے اس آیت میں بیان کیے ہیں، جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس آیت کا پہلا حصہ جو کہ حکم خدا یا رہنمائی خدا پر مبنی ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہونی چاہیے اور کتنا حق بنتا ہے بچے کا کہ وہ ماں کا دودھ پیے، اور کتنا ماں کا حق بنتا ہے کہ وہ بچے کو اپنے پاس رکھے، اور کتنا والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماں کا خاص خیال رکھے، اضافی خیال۔ عرض کیا ہے یہاں جو بات اس آیت میں ہے یہ حتماً اضافی خیال کی بات ہے، کیونکہ جو ماں کسی شوہر کی بیوی ہے تو وہ اپنے بیوی ہونے کے ناطے اپنے وہ
حقوق جو کہ نان و نفقہ کے اور رہن سہن کے بنتے ہیں وہ تو اس پہ پہلے سے ہی اس پہ لاگو ہیں۔ یہاں آیت میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، یقیناً یہ ان اضافی اخراجات کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا، اس کے بغیر بھی اگر کوئی بیوی ہے کسی شوہر کی اور اس کے ساتھ وہ تمکین کی صورت میں موجود ہے تو حتماً اس کے اخراجات اسی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے ہم یہ جو آخری بات کہی تھی اس کے بعد ترجمہ ایک دفعہ کر دیتا ہوں، پھر اس بات پہ پہنچ جاتے ہیں جو ایک بنیادی اصلی قاعدہ ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے اور لوگوں کے سمجھانے کی بھی بات ہے۔ والوالدات یرضعن، اللہ کا حکم یہ ہے کہ والدات جو بچہ پیدا کرتی ہیں وہ ترضیع کریں، ارضاء کریں، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو 2 سال، اور وہ بھی کامل، یعنی وقت مہم نہیں ہے صرف حولین کہہ کر آپ کہہ دیں۔ اگر صرف حولین کہا جاتا تو پھر کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر کافی تھا آدمی ایک دن 2 سالوں کے اول میں پلاتا، پھر 2 سالوں کے آخر میں بھی ایک ہوتا تو حولین ہو جاتا، حولان صدق کر سکتا تھا۔ لیکن خدا کریم نے یہ کاملین کہہ کر اس کو اندر سے بھی سارے کو بھرا ہوا، اور یہ کہ مرتب اور ترتیب سے، اور جتنا بچے کو مناسب دودھ چاہیے ہوتا ہے اس کی جسمانی رشد اور نمو کے لیے وہ کرنا چاہیے۔ دوسرا جملہ جو فرمایا وہ یہ ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، ان کا رزق اور ان کی روزی کا اضافی جو ابھی ضرورت ان وقتوں میں ہے وہ اس کے ذمے ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کی پوشاک اور اس کی جو محافظت کا سلسلہ ہے وہ سارا اضافی طور پر شوہر پر نافذ ہے۔ یہ احکام ہے خدا کریم کے جو انسانوں کو خدا کریم بتا رہا ہے۔ اب یہاں ایک لفظ کہا تھا معروف، بالمعروف کہہ کر خدا کریم نے اس مسئلے کو انسانوں کے حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر کوئی کم وسائل والا ہے تو کم وسائل والی حالت ہی اس کی معروف حالت ہوگی، اگر زیادہ وسائل والا ہے تو زیادہ وسائل والی معروف والی حالت ہوگی۔ اگر مثلاً وہ اپنے معاشرتی سٹیٹس کی بنیاد پر مثلاً اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لیے مناسب یہی جانا جاتا ہے کہ یہ کام کرے، اس لیول کے کپڑے پہنے، تو وہ اسی کے ہی مطابق ہوگا، اور جو دوسرے لیول کے دوسرے ڈھنگ کے جو ہے اس کو وہ سلسلے چاہیے تو اس طرح کے وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کا معروف شمار ہوگا۔ پس معروف کا تعین جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، سیانے لوگ، البتہ جھلے لوگوں کی بات نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو کسی خاص قسم کے تمایلات رکھتے ہیں ان کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے معروف کی شناخت کے لیے مثلاً کسی خاص طبقے کے پاس چلے جائیں کہ بھائی اچھا آپ بتائیں جی معروف کیا ہے۔ نہیں، معروف یعنی جو عقل مند انسان، جو ان چھوٹی موٹی قیود سے بالاتر ہو کر سوچتے ہیں، جو اپنی ضروریات اپنے اوق سوق سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں، جو ان چیزوں کی قید سے بالاتر ہوتے ہیں، جو عقل کی بنیاد پر اور حقیقت کی بنیاد پر سوچتے ہیں، ایسے 5 7 10 بندے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو وہی معروف ہوتا ہے، وہی معروف ہوتا ہے۔ تو معروف جب کہا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معروف ہے تو شوہر کے حوالے سے ہے، تو شوہر کے ہی حوالے سے معروف، شوہر کے حوالے سے۔ ہاں، یہ نہیں کہ اب اس کے وسائل نہ ہوں تو بیوی مثلاً فلاں سٹیٹس کی اب شوہر کے پاس ہے نہیں تو پھر وہ کیا کرے، وہ تو اپنے خاص اس کی اتنی کمائی۔ معروف کہہ کر
آگے یہ بنانا چاہ رہے ہیں خدا کریم یہاں اس جملے میں لا تکلف نفس الا وسعها، کہ اگر بعض اوقات یہی معروف بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے اس کے خاص حالات کی وجہ سے۔ معروف میں مثلا اس کے پاس کیا ہے، اس کا ہے کہ اس کے پاس وسائل بڑے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عارضی حالات ایسے آئے ہوئے ہیں کہ وہ اس معروف کے مطابق نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس پیسہ بہت ہے لیکن اس کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابھی ظاہر کرے تو ممکن ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اگر وہ اپنے وسائل سارے ظاہر کرتا ہے اور اس طرح کے اخراجات کرتا ہے تو ممکن ہے کہ کوئی نقصان پہنچانے والے عناصر اس کو نقصان پہنچائیں، اس کے وسائل حاصل کرنے کے لیے، اس کو لوٹنے کے لیے، اس کے کئی اور سلسلے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں عارضی جو ہیں، جو انسان کے لیے مانع واقع ہوتی ہیں اس کے کام کرنے کو، ان کو بھی نظر میں رکھا جائے گا۔ معروف کہہ کر پھر کھلی چھوٹ نہیں موجود ہے، شخص کے حالات بھی جو کہ وہ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر بتاتا ہے تو بھی نقصان ہے، تو پھر کیا ہے، خدا کریم فارمولہ بتاتا ہے تمام انسانوں کو، اور وہ یہ ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها۔ کسی انسان کو یہاں یعنی بات اس عام معروف کا قاعدہ تو یہ ہے کہ یعنی جس کا فیصلہ دوسرے کریں۔ معروف کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ خود شخص نہیں کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ دوسروں کی نظر مہم ہوتی ہے۔ معروف یعنی جو معروف ہے سب میں، جس کو سب مانتے ہیں، جس کو اچھے سب یعنی جو لوگ سیانے ہیں وہ مانتے ہیں۔ لیکن یہاں سے بات خدا کریم سیدھی لے گیا ہے کس کی طرف؟ شخص کی طرف۔ اب شخص کا فیصلہ ہوگا، کیا ہے؟ یعنی لا تزار والدۃ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کوئی شخص یہاں اب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے، صرف اپنے حالات، اپنے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ایسا فیصلہ کرنا ہے جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی اس اجتماعی فیصلے سے خدا کریم نے بات کو نکال کر آپ چھوڑ دی ہے کس پر؟ اس شخص پر۔ اور اس کا کون تعین کرے گا کہ اے اللہ یہ تو ممکن ہے بندہ خام خواہ ہی کہہ دے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جیسے اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ خدا کریم نے اپنے اس کے ساتھ اس کا لنک کر دیا ہے کہ لا تکلف، مجہول دے کر کہ یہ جو تکلیف دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ جو تکلیف کا مطلب بتا ہے کسی کا وظیفہ معین کرنا، کسی کی ڈیوٹی معین کرنا، کسی کا جو بنتا ہے اس کی ذمہ داری معین کرنا، اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ تو ہر بندے کی ذمہ داری اتنی ہے جتنی کہ اس کو نقصان نہ ہو رہا ہو۔ اب یہ فیصلہ کہ وہ بتا دیا ہے اللہ نے، لیکن اب یہ اس کا فیصلہ کرنا اور اس کا جو حساب ہوگا وہ پھر اللہ کرے گا کہ اس نے اپنے ضرر کو دیکھا تھا یا ضرر کو بہانہ بنا کر کیا کیا تھا، خود جان چھڑائی تھی مسئلے سے، معروف کو انجام دینے سے اس نے کیا کی تھی؟ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں اگر کروں تو مجھے نقصان پہنچتا ہے، میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو خدا کریم کسی کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا ہے جو اس کی وسع میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو۔ اللہ کسی کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ یہ ایک جملہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اور اس جملے کو بعض اوقات عوام غلط بھی معنی لیتی ہے۔ یہ جملہ ہے حکم تشریعی کے مطابق، یہ جملہ ہے حکم تشریعی کے لیے،
حکم تکوینی کے لیے یہ جملہ نہیں ہے. تکوینی امور میں خدا یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہے اور نہ کہتا ہے. تشریعی امور میں خدا کریم یہ جملہ فرما رہا ہے کہ جو احکام بھی اللہ دے گا فقہ کے احکام وہ ایسے ہوں گے جو انسان کی طاقت کے مطابق ہوں گے، اس سے کم تر ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے. وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے. تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے لیے سرے سے معاف ہے، وہ نماز ہی اس کی نہیں بنتی ہے، اس کی بنتے ہیں. جو تیمم بھی فرض کریں گے کسی وجہ سے تیمم تک نہیں کر سکتا ہے، طہارت کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو حکم الہی شرعی حکم جو ہے نا وہ تو ہٹ سکتا ہے. یہ قاعدہ جو ابھی یہ قاعدہ ہے نا یونی اصول میں سے، تو یہ قاعدہ تکوینی امور میں نہیں چلتا ہے. تکوینی امور میں خدا کی طرف سے انسانوں پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جو اس کو ضرر بھی دیتے ہیں، جو اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، حتیٰ مرنے تک لے جاتے ہیں. تکوینی امور میں یہ بات خدا کریم نہیں فرما رہا ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی کو اتنی ذمہ داری نہیں دی جائے گی جو اس کی وس سے باہر ہو. ذمہ داری وس کے اندر، طاقت کے اندر دی جائے. کتنی چیزیں انسانوں کی برداشت، اب کس کی برداشت ہے کہ اس کا بازو ٹوٹے حادثے میں؟ کس کی برداشت ہے کہ اس کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا نقصانات ہو جائیں؟ ہاں، زلزلے میں، دوسرے مسائلوں میں پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں زندگی. تو یہ تکوینی امور ہے. وہاں انسان کے لیے بہت سارے مسائل خدا کریم، حتیٰ قاتل تک بھی چلا جا سکتا ہے. اب قاتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ برداشت کرتا تو جیتا نا. ہاں، برداشت سے باہر کام انسان پر کیا کیے جاتے ہیں؟ ڈالے جاتے ہیں. تکوینی امور میں یہ جو بات خدا کریم نے فارمولہ بھی بتایا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، یہ جملہ ایک دفعہ نہیں ہے، قرآن میں کئی مرتبہ یہ جملہ موجود ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں، تھوڑا سا فرق کے ساتھ بھی ہے. ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا، یہ جملہ بھی ہے. یہاں تو اللہ نے اپنا فاعل ہونا ذکر نہیں کیا ہے، وہاں دوسرے جملے میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہاں تو خود اللہ نے اصلاً تشریح کے ساتھ ایسے بتا دیا ہے کہ خود اللہ کسی کو ایسا حکم ہی نہیں دیتا. تو بعض لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں جو ہے اللہ کسی کو اس کی برداشت سے اوپر مشکل میں نہیں ڈالتا. ایسا نہیں ہے، مشکل سے بہت زیادہ اوپر ہی مسائل کیا کیے جاتے ہیں، انسان کو دیے جاتے ہیں. وہ تکوینی ہوتے ہیں. تکوین میں اللہ کا قاعدہ اور ہے، وہ اپنے اس مصلحت کے مطابق جو نظام کی مصلحت ہے یا مصلحت جو ترتیب ہے، مصلحت وہ بنی ہوئی ہے خدا کی، جو سنت اللہ ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے. تشریعی امور میں، صرف فقہی امور میں یہ فارمولہ ہے، کیونکہ بات احکام میں فقہ کی ہو رہی ہے، یعنی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. اب کوئی بندہ اس میں مختار ہے، وہ جو تکوینی امور ہوتے ہیں اس میں انسان کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. انسان کا یک طرفہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، یک طرفہ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کر دیا جاتا ہے. یہاں جہاں انسان خود مختار ہے، تشریعی امور ہیں، یہاں خدا کریم اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ایسی کوئی بات نہیں سونپی جائے گی جو آپ کی طاقت اور آپ کے برداشت سے باہر ہو. انشاءاللہ یہ جملہ سمجھ آ گیا ہوگا. بس لا تکلف نفس الا وسعها،
ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تشریعی امور میں ہے، تکوینی امور میں اور بیرونی امور میں نہیں ہے، جو عالمی قوانین یا خدا کے کائناتی عمل کے قوانین ہیں ان میں نہیں ہے، یہ صرف تشریعی امور میں جہاں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی پکی، لا تکلف نفس الا وسعها۔ پس یہاں اس کو جب اپلائی کریں گے، اس میں جو ابھی چل رہی ہے بات کہ والد کو انتظام کرنا ہے تمام امور کا، خاتون کے امور کا، چاہے اس کی جسمانی اندرونی ضروریات ہیں چاہے بیرونی ضروریات ہیں، دونوں کا انتظام کرنا ہے، کرنا معروف کے مطابق ہے، لیکن اس کے بعد اگلے مرحلے میں شخص اپنی ذاتی مسائل کو بھی دیکھ کر ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ کسی کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے بڑی ذمہ داری اللہ نہیں دیتا ہے، اس کا طے کرنا اس کے اپنے ہاتھ میں۔ کل وہ جواب دہ ہوگا اللہ کے سامنے کہ اس نے اس طاقت کے مطابق جو اس کے پاس تھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے یہاں، یہ اسی کے ہی جزئیات میں سے ہے، یعنی یہ جو قاعدہ ابھی بتایا ہے آپ کو، کہا ہے نا کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح سے شام تک ممکن ہے کہ اس قاعدے کو 10 بار اپلائی کریں اپنے زندگی کے امور میں۔ مثلا یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ صبح اٹھنا چاہتے ہیں نماز کے لیے، آپ کی نیت صاف ہے، آپ ہر حوالے سے بالکل عبادت گزاری کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، 20 وجہ ہو سکتی، ہاں ممکن ہے کہ آپ اس ڈر سے ہی نہیں اتر رہے ہیں کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ دب کے پڑے ہیں ادھر، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہتے بھی ہیں کہ طہارت کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں، لیکن آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہاں آپ کا شخصی مسئلہ ہے، تو یہاں یہ اپلائی کر جائے گا کہ لا تزارو، کیا لا تکلف نفس الا وسعها۔ بس اس چیز کو دیکھیں اور آگے چلیں۔ البتہ پھر بعد میں یہ طے ہوگا کہ آپ نیتاً آپ کی نیت کیا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ خبیر بما فی الصدور عالم بما فی الصدور۔ بات صرف اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اوپر کے حالات کو دیکھے، اچھا بس ٹھیک ہے ہاں بڑے مشکل حالات ہیں، اندر سے بھی وہ دیکھتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا ہے یہ جملہ کہ جو اسی کا ایک حصہ ہے، ادھر بھی اپلائی یہی قاعدہ ہوگا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ۔ قاعدہ بہت عام ہے، کدھر کدھر اپلائی ہوتا ہے، یہ کس کس صورت میں اپلائی ہوتا ہے؟ کسی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ہی کسی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی بات نکل آتی ہے، مثال کے طور پر یہ تو انہوں نے تو صرف دودھ اور اس معاملات میں ان کو اپلائی کیا، حالانکہ یہ قاعدہ بہت بڑا قاعدہ ہے، ٹوٹلی خدا کریم نے مجہول کی صورت میں دے کر اس کو ایسی اصل بنا دیا ہے کہ بچے کی وجہ سے والدہ کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بس والدہ اصل ہے، بچہ کیا ہے، فرع ہے، بچے کی وجہ سے والدہ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر بچہ پیٹ میں ہے، فرض کریں یہ بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پیدا ہو گیا ہو، ہاں والدہ ہے وہ جس نے بچے کو پیدا کرنا، اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، پھر یا وہ اس کو مارا جائے یا اس کو مارا جائے، پھر کس کو مارا جائے گا؟ اس بچے کو جس کی وجہ سے ماں کی جان خطرے میں ہے۔
یا دودھ پلانے یا پیدا ہونے کے بعد اگر یا والدہ کو بچہ دودھ پیتا ہے تو والدہ کو نقصان ہوتا ہے، ثابت ہو گیا ہے میڈیکلی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں کے لیے نقصان دہ ہے بچے کو دودھ پلائے، پھر کیا کرے؟ نہ پلائے۔ لا تضار والدۃ بولدہا، وہ اپنے بچے کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یعنی شوہر کہ نہیں میں نے تو نہیں لینا دودھ، جیسے بھی ہے مرو جیو، ہاں دودھ اسے تو نہیں پلانا ہے۔ یہ خدائے کریم دو ٹوک انداز میں ایسا قاعدے بتا رہا ہے یہ انسان۔ اور پھر اس کے آخر میں، آیت کے آخر میں آپ دیکھیں گے یہاں بھی خدائے کریم نے بڑی سختی کے ساتھ آخر میں کہ بندے بن کے رہو، نہیں تو آگے پھر ہم جانتے ہو کہ کس کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، اور پھر وہ اسی دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ آخرت کی بات تو بعد میں وہ آئے گی نا، اسی دنیا میں بھی اس کا بیلنس رکھتا ہے کہ اتنا کیا ہے تو اب اتنا سا ہو۔ یہ دیکھیں، لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ۔ اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خواتین کو چھوٹ ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے آپ تو محفوظ ہیں، خدا کریم نے آپ کے اوپر چھتری رکھ دی ہے، آپ کے حقوق سارے پورے ہیں، آپ کسی طرح۔ اچھا یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں، اب کسی بھی اور بیسیوں وجہ ہو سکتی ہیں، ہاں بیسیوں طریقے ہو سکتے ہیں جس سے والدہ کو نقصان ہو تو پھر بچے کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ والد مثلا بچے کو والدہ کو نقصان پہنچائے، دور رکھتا ہے، مثال کے طور پر بچے کو والدہ سے دور رکھتا ہے والد، تو یہ کیا ہے؟ والدہ کو کیا ہے اس میں؟ نقصان ہے، نفسیاتی نقصان ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کو ضرر پہنچانے والی بات ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بالعکس اگر کوئی والد ہے اس کو بھی اپنے مولود کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کہ والدہ مثلا آپس میں ان کی چپکلش ہے تو کیا ہے، وہ بچوں کے باپ کو جو ہے تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ بچے کو استعمال کر رہی ہے کہ بھائی آپ کا بچہ ہے، آپ کے خرچے بہت ہیں، آپ کے یہ ہے وہ ہے، یہ کریں وہ کریں فلاں کریں، اس طرح لے آئیں وہ لے آئیں، اس نے اس کا بہانہ رکھا ہوا ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ بچے کو مثلا والد سے دور رکھتی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی اور جو بھی ابھی ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسی مثالیں نہ آئیں، لیکن یہ چیزیں معاشرے میں بہت ہوتی ہیں کہ اولاد کی وجہ سے والد کو جو ہے وہ مسئلے میں رکھا جاتا ہے، مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اب کون یہ کرے گا؟ اصلاً خدا کریم نے نہیں بتایا کہ یہ اس کی بیوی کرے یا دوسرے کرے، اور دوسری طرف سے بیوی کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ حتماً شوہر ہوگا جو اپنے اس کی والدہ کو نقصان پہنچائے گا، نہیں، ہو سکتا ہے تیسری پارٹی ہو۔ یہاں خدا کریم نے مجہول کہہ کر یہ اس کے فائل سارے کے سارے کھلے چھوڑ دیے ہیں کہ کوئی بھی فائل ہو سکتا ہے، کوئی بھی فائل ہو سکتا ہے، ماؤں کو نقصان نہ پہنچے ان کے بچوں کی وجہ سے، باپوں کو نقصان نہ پہنچے ان کے بچوں کی وجہ سے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں کون کر رہا ہے بھائی؟ کس نے کرنا ہے؟ خدا کریم نے کہا یہ بات مجھے نہیں کہنی کہ کون کر رہا ہے، مجھے والدہ کو محفوظ بنانا ہے اور والد کو محفوظ بنانا ہے۔ جو بھی ہو جس کی وجہ سے بچے کو درمیان میں لا کر والد کو نقصان پہنچایا جائے، والدہ کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو تکلیف میں رکھا جائے، یہ اللہ کے قانون میں جائز نہیں ہے، اور یہ اسی کا حصہ ہے۔ کس کا؟ لا تکلف نفس الا وسعها، یہ اسی کا بھی حصہ ہے، اور خود اپنی جگہ پر خود ایک قاعدہ ہے، اور جو والدین بچے دار ہوتے ہیں ان کو یہ اپلائی آپس میں دونوں پر بھی ہوتا ہے، تیسری پارٹی پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی دادا ہے، دادا نے اپنے قانون چلا رکھے ہیں، ہاں، کوئی چاچا ہے اس نے اپنا ٹیکہ بنائے ہوئے، ہاں، کوئی دوسرا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے جنہوں نے اپنا وہ، یہ سب کے لیے
کہ کوئی بھی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت نہ پہنچائے، کوئی بھی والد کو اس کے بچے کے حوالے سے اس کو بہانہ بنا کر یا درمیان میں اس کو لا کر یا اس کے حسابات سے ان کو نہ پہنچائے تکلیف۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، لا تکلف نفس الا وسعہا، کسی شخص پر ذمہ داری عائد نہیں کی جائے گی، اس کو ذمہ داری نہیں دی جائے گی مگر اتنی جو اس کی وسع ہوگی اور اس کی طاقت یا برداشت ہوگی۔ اور اسی طرح لا تضار والدتن، تکلیف میں نہیں رکھا جائے گا، ضرر نہیں پہنچایا جائے والدہ کو بے ولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو، اور وہ جو والد ہے مولود اللہ ہے بے ولدہی، اپنے بچے کی وجہ سے۔ اب ایک اور قاعدہ، پھر یہ قاعدہ بھی یقیناً بعض اوقات اپلائی ہوتا ہے لیکن چانسز بہت ہیں اس کے، بہت ساری جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری کسی کی بنی ہے، چاہے وہ دوسروں کے لحاظ سے ہو، دوسروں کے حقوق کی ہو، دوسروں کے حقوق کی ہی بات ہو رہی ہے، دوسروں کے حقوق کی کوئی ذمہ داری، معاشرے کی کوئی ذمہ داری اگر کسی پر بنتی ہے، اب وہ بندہ نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا، والدہ کی سارے ذمہ داری والد پر بنتی تھی بچے کی دودھ پلانے کے حوالے سے، اب وہ کیا ہو گیا ہے، اتفاق سے وہ بندہ فوت ہو گیا، اب کون کرے گا بھائی اس کی؟ اوپر تو آپ نے کہا ہے کہ علی المولود اللہ، تو مولود اللہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب خدا کریم نے کہا ہے کہ ورثاء کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اس کے خرچے پورے کریں، پہلے اس کے مسئلے پورے کریں۔ یا اسی طرح کوئی اور ذمہ داری کسی کی اگر رہ گئی ہے، تو جیسے دین میں ہے، قرض دینا ہے کسی بندے نے، فوت ہو گیا ہے، تو اب بس ختم نہیں ہوا ہے قرض، وارثوں کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے کیا کریں، پہلے وہ قرض ادا کریں۔ اسی طرح اور جو حقوق کسی کے اگر کسی کے رہتے ہیں، تو جب وہ فوت ہو جائے تو یہ نہیں کہ بس ختم ہو گئے، وہ حقوق ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ وارثوں پر منتقل ہو جاتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ بتا رہے ہیں، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ لگ سکتا ہے اور لگتا ہے، اور شریعت میں بعض جگہوں پہ خود ذکر کیا ہے اور بعض جگہ پہ اس طرح قاعدہ کلیہ بتا کر ذمہ داری کھلے عام سب کو دے دی ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، خدا کریم نے یہ ساری لمبی چوڑی، یہ قرآن ہے، ایک جملے میں بہت ساری بات کہہ دی ہے۔ یہ جو بات میں نے اتنی آپ کو بتائی ہے کہ اگر ایسے ہو کہ اس کا جو کرنے والا ہے، جس کی ذمہ داری بنی ہوئی ہے، وہ فوت ہو جائے، یہ سارے جملے سارے مٹا کے کوئی بھی ذکر نہیں کیا، صرف ایک جملہ کہا ہے، اور ہمیں تدبر کا کہا ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ ذرا فکر کریں گے کہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ وَعَلَى الْوَارِثِ، خود بخود ہی اسے نکل آتا ہے کہ بات کدھر کی ہو رہی ہے، جب بندہ جس پر ذمہ داری بنتی تھی وہ کیا ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، تو وارث تو تب بھی ہوتے ہیں نا، خود بخود ہی یہ ساری کہانی خود بھی اس کے پیچھے آ جائے گی۔ تو اس طرح خدا کریم نے کہا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، بالکل 4 لفظوں میں ساری بات، بہت ساری بات جو ہے نا وہ کہہ دی کہ جو حقوق اس کے ذمے ہیں، اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حقوق منتقل ہو جائیں گے، اس کے فرائض جو اس پر بنتے ہیں وہ منتقل ہو جائیں گے وارثوں پر، اور وہ اب کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر سے ایک اور بات جو ہے وہ بھی بہت مہم ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ خدا کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دھیان سے ہماری زندگی کو، یہاں کی زندگی کو مناسب سوق میں رکھنے کے لیے اور آخرت کے بہت بڑے بڑے امکانات ہمارے سامنے کھولنے کے لیے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے۔ خدا کریم
ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رہنمائی سے استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔